والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى سيد الثقلين نبي الحرمين جد الحسنين محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله عز وجل في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود و سلام آواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ کوٹا کی مرکزی جامع مسجد باہر دور تک افراد کھڑے ہیں اور اس طرف میں دیکھ رہا ہوں وہ پیچھے کمروں تک بندے ہی بندے ہیں. نہ میرا کمال ہے نہ ہاشمی صاحب کا کمال ہے. یہ ان ہستیوں کا کمال ہے کہ جن کی محبت کو اللہ نے ایمان والوں پر ازل سے فرض کیا ہوا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، میں وہ جو پڑھتا رہتا ہوں نا کہ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا. جو مرضی کوئی ایڑی چوٹی کا زور کر لے، لگا لے، جتنا مرضی کوشش کر لے، خدا کی قسم حضور کی امت کے دلوں کی گہرائی میں محمد عربی کی اہل بیت کا پیار ہے. یہ پیاسے ہیں حضور کی اہل بیت کی محبت کے، حضور کی آل کے ذکر کے پیاسے لوگ بیٹھے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج جتنا تاریخی طور پر آپ نے اجتماع منعقد کیا ہے، اسی طرح یادگار خطاب بھی ہو. لیکن اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ خطیب کو پٹرول چاہیے ہوتا ہے، اور خطیب کا پٹرول مجمع کی طرف سے توجہ اور ان کے ذوق کا اظہار ہوتا ہے. لہذا بلند آواز سے تمامی احباب محبت کا اظہار فرمائیے. درود شریف پڑھنے سب نے. صلی اللہ علیہ یا جاری گیال جبر پر ہیبت حسین کی، جاری گیال جبر پر ہیبت حسین کی. اللہ ہرے یہ شان جلالت حسین کی، اللہ ہرے یہ شان جلالت. یہ جو دل کی سامنے سائیڈ یہ اکثر طور پہ خاموش پائی جاتی ہے، اس لیے ذرا مہربانی کر کے یہ والا جو تب ادھر سے دیکھیں کتنی آواز آ رہی ہے. اللہ ہرے یہ شان جلالت. اللہ ہرے یہ شان جلالت. کٹیوا کے سر گواہیے توحید دے گئے، کٹیوا کے سر گواہیے توحید دے گئے.
مثل ہے جہان میں شہادت، بے مثل ہے جہان میں شہادت، اور نرمی وہی خلوص وہی اور سادگی بھی وہی، نرمی وہی خلوص وہی اور سادگی بھی وہی، ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی، جس جس کو مزہ آیا بازوں کو کر کے دے، ملتی تھی مصطفیٰ سے ہاں اللہ، ارے یہ شان جلالت، اور کلی بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، اے آج بھی دلوں پر حکومت ہے، آج بھی دلوں پر حکومت، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، یزید کا فاسق و فاجر جہنمی ہونا یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ نظریہ ہے۔ کفر کے حوالے سے بڑے بڑے ائمہ محدثین وہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ لعنتی کافر بھی تھا، اس لیے میں دونوں چیزیں شامل کروں گا، کرتے قبول بیعت کافر وہ کس طرح، ہے تھی دست محمدی پہ بیعت حسین کی، اور جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخ رو، نعرہ حیدری، جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخ رو، جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخ رو، معاشر میں کام آئے گی نسبت حسین کی، محشر میں آواز آئے، محشر میں کام آئے گی نسبت حسین کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیش نظر حصول نہ تھا تخت و تاج کا، پیش نظر حصول نہ تھا تخت و تاج کا، تھی ظلم کے خلاف بغاوت حسین کی، وہ تھی ظلم کے خلاف بغاوت
اور رکھتے گئے اپنی یاد سے آباد میرا دل، رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل، ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی، ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت، اللہ ہرے یہ شان جلالت، بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم جگر گوشہ غوث معظم رونق خانوادہ سادات گیلانیہ حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی آپ لدہوٹ سیدہ ادام اللہ فیوزکم السامی، لائق صد تعظیم و تکریم جمیع علماء کرام سادات والا مرتبت سالار قافلہ محبت حضرت محترم خطیب رزم و بزم خطیب شہیر و دل پذیر حضرت محترم محبوب العوام حضرت قبلہ مولانا قاری محمد ادریس احمد ہاشمی ادام اللہ فیوزکم السامی، لائق تعظیم و تکریم مجاہد اہل سنت حضرت محترم استاذ العلماء مولانا قاری حافظ محمد افضل رضوی دامت برکاتکم العالیہ، میرے سر کا تاج جملہ علماء کرام سادات گرامی قبلہ سید حامد علی شاہ صاحب، حضرت محترم علماء کے نام سب کے نہیں آئے میرے ذہن میں، جناب قبلہ ماشاءاللہ قبلہ پیر عبد المجید نقشبندی صاحب، اور جتنے بھی یہاں حضرات تشریف فرما ہیں، یقیناً مجھے نام نہیں آتے پر ان کے نام وہاں ازل سے لکھے ہوئے ہیں، جمیع علماء کرام اور مسجد جامع مسجد کوٹا مرکزی جامع مسجد کو بھر کے بیٹھے ہوئے عشق نبی و آل و اصحاب نبی سے لبریز دل اور سینے لے کر یہاں تشریف فرما جملہ غلامان نبی و آل و اصحاب نبی، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل جماعت اہل سنت پاکستان کے پلیٹ فارم پر سالار قافلہ محبت جناب محترم المقام قبلہ مولانا محمد ادریس ہاشمی صاحب کی زیر نگرانی اور ان کی قیادت میں دیگر علماء کرام کی معاونت سے آج کی یہ تاریخی شہدائے کربلا کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہ سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ میں قبلہ سید بادشاہ کا نام نہیں لے سکا، سید الطاف شاہ کاظمی صاحب، میں لان لیوا نہ لیوا پہلے دن میں موجود نہیں، ساڑھا نام لیا نہ لیا، وہ میں ایک مذاق بعد میں مذاق ویسے میری عادت نہیں ہے لیکن مذاق یہ سنت رسالت ہے۔ وہ ایک شاہ جی ایک دفعہ مجھے کہنے لگے قریشہ میرے لیے آپ دعا کریں، میں نے کہا شاہ جی ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا نا وہ شاہ جی نے تھوڑا سا سمجھے یار کیڑا بندہ ہر بندہ جیسے ہر نماز سے دعا کرتا ہے، انہوں نے سمجھے کوئی ٹرکا گیا، وہ ایسے کر کے آگے بڑھ میں پھر پکڑ لیا، میں کہا شاہ جی میں صحیح کہنا، وہ حیران ہو کر دیکھ کے کہنے لگے جی میرا تو آپ کا اتنا زیادہ وہ لیک سے لیک بھی نہیں۔ میں نے کہا او نہ اور رب نے نظام ایسا بنا دیا ہے ہر نماز میں پڑھنا پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو جب آل محمد پر درود پڑھتے ہیں تو پھر اس میں دعا تو ساری قیامت تک آنے والی آل شامل ہے نا، اور جس طرح حضور کی امت کے لیے دعا ہو تو کنتم خیر امت اخرجت للناس میں حضور کی امت کا لفظ آتا ہے، تو بتاؤ قیامت تک آنے والا ہر مومن اس میں داخل ہے یا نہیں؟
کسی کا باپ بھی اس امت کے اس لفظ میں سے مجھے آپ کو یہ قیامت تک آنے والے کلمہ گو کو نکال سکتا ہے، تو جیسے وہاں اس کلیہ امت میں سے کوئی کسی کلمے والے کو نہیں نکال سکتا، اس طرح کلیہ آل میں سے قیامت تک آنے والے سید کو کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اللہ جملہ سادات یہاں تشریف فرمائے، حضرت قبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی، ان علاقوں میں اس شخص کی وہ کاوشیں اور کوششیں کہ جن کو بندہ سلام کرتا رہے تو کافی کم ہے، وقت کم ہے، ان کی قربانیاں زیادہ ہیں۔ جیسے کہ مجھ سے قبل یہاں ایک ہستی کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور یقیناً کیسے ہو سکتا ہے کہ ذکر کربلا والوں کا ہو، آل رسول کی محبتوں کی محفل ہو، اور وہاں قبلہ سید زبیر احمد شاہ صاحب کا نام نامی اسم گرامی زبانوں پر نہ آئے۔ یقیناً کوٹہ والوں، یہ سرزمین اس بات کی گواہ ہے کہ اس شخصیت نے لوگوں کے دلوں میں رسول، آل و اصحاب رسول کی محبت کا چراغ جلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ میں بہت سارا سفر میں نے طے کرنا ہے، اور میں چاہوں گا کہ بغیر کسی تمہید کے میں آج کی اس محفل میں گفتگو، جو میں نے دو مقامات سے آیتیں پڑھی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آغاز کلام یہ ہے کہ رسول خدا نبی معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت اطہار کی محبت ہر کلمے والے پہ فرض ہے۔ اچھا، میری ہر تقریر میں یہ کامن جملے ہیں، کیونکہ آج اگر کوئی آدمی کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر کے بھائیو نماز پڑھو تو اس کو کوئی تانا مار سکتے جی تو نے نماز کی بات یہاں کیوں کی ہے؟ بولو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار یہ فرض ہے، اور فرض کی دعوت دینے میں کون سی حرج ہے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین نے، جن میں کچھ حوالے عرض کر دیتا ہوں، صاحب فتح القدیر علامہ شوکانی، صاحب فتح البیان علامہ قنوجی، یہ غیر مقلدوں کے بزرگ ہیں، تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی، تفسیر ابی سعود، تفسیر سالوی، تفسیر بیضاوی، تفسیر کبیر للرازی، تفسیر کشاف، تفسیر مدارک، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر روح المعانی، المحرز الوجیز، یہ تفسیر ابن عطیہ کی، موجم طبرانی، مرقات، ذخائر العقبہ، جواہر الاقدین، الصواعق المحرقہ۔ اس کے علاوہ میرے جو رجسٹر ہے، میں نے جس پہ یہ سارا حوالے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، 200 سے زیادہ اہل سنت و جماعت کی تفسیر، حدیث، شروع حدیث اور فتاوی کی کتابوں میں یہ صراحتاً ورڈنگ موجود ہے کہ حضور کی آل کی محبت ہر مومن پر فرض ہے، ہر مومن پر فرض ہے۔ اچھا، بعض بزرگوں نے ایک لفظ لکھا، میں تھوڑا سا ان کی روح سے معذرت کرتے ہوئے تھوڑی اس کی تشریح کروں گا۔ انہوں نے یوں لفظ لکھے، کما افترض الصلاۃ، ان اللہ افترض حب آل بیت النبی کما افترض الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی آل بیت اطہار کی محبت امت پہ اس طرح فرض کی ہے جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے زکوٰۃ، جیسے حج کو فرض کی ہے۔ میں قربان جاؤں جن بزرگوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں، میں ان کی روحوں کی بارگاہ میں تھوڑا سا گھٹنے ٹیک کے تھوڑا سا جملہ آگے بڑھاؤں گا، اور میں حوالہ دوں گا حضرت امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ امام قرطبی تفسیر، گل سنو، اے مولا علی دا غلام بول رہے ہیں، ادھر ادھر دے چھکے چوکے مارنا، میرے ایک جملہ سنو، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری تقریروں نے ان کو ٹریک پہ لایا ہے۔ ہاں بھائی، یہ کیا ہوا کہ ذکر آل بیت اطہار کا ہو، لوگوں کو جمع کرو کہ ہم تمہیں نبی کی آل کا ذکر سنائیں گے، وہاں نہ دائیں بائیں خطبے سجے، کبھی جناب سیر کرو کشمیر کے پہاڑوں پہ، کبھی کراچی کے صحراؤں میں، کراچی کے جناب کیا بولتے ہیں اپنا سمندر کے کناروں پہ گھومو، کبھی جناب تم یورپ گھومو، کبھی تم افریقہ گھومو، پھر آخر میں کہو یار زندہ صحبت واقعی میں تو اہل بیت کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا پر وقت ختم ہو گیا۔ بھائی عرض یہ ہے کہ وہ جو 1.5 گھنٹہ آپ بولتے رہے، وہ وقت نہیں تھا کہ آپ آل نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔
یہ مزاج تمہیں بدلنا ہوگا. اگر لوگوں کو اشتہار لگا کر بلاتے ہو ذکر اہل بیت کے لیے تو پھر تمہیں انہیں ذکر اہل بیت سنانا ہوگا. میں انشاءاللہ بڑی بات نہیں کر رہا. از اول تا آخر میری پوری تقریر میں قرآن و سنت کے ساتھ آپ دیکھو گے کہ میں صرف اور صرف رسول اکرم کی اہل بیت کا ذکر کروں گا انشاءاللہ. میں حوالہ دے رہا تھا امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری حدیثیں، ایک آیت ہے نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، یہ آیت ذکر کر کے پھر انہوں نے احادیث ذکر کی، اور احادیث ذکر کرنے کے بعد انہوں نے ایک عبارت لکھی. لیکن ایک کہوٹا والو اس عبارت کی تشریح سے قبل میں دو چیزیں ضرور عرض کروں گا. نماز فرض ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. لیکن فرضیت کے باوجود اگر آپ ایسی مشقت اور مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، مثلا آپ بیمار ہیں، عذر ہے، روزہ چھوڑ دو. آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، عذر آ گیا، جماعت چھوڑ دو. آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی ایسی مشکل گھڑی میں ہیں جس میں عذر ہے، مؤخر ہو جائے گا فریضہ. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں امن نہیں ہے، عذر ہے، عذر ہے، آج اگلے سال جیسے کرونا آیا، آج مؤخر ہو گیا، پھر کرونا آیا، پھر مؤخر ہو گیا. الغرض جتنے بھی فرض ہیں ان سب کے لیے عذر ہو سکتا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی عذر ایسا آ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس فرض کی ادائیگی کے حوالے سے شریعت کہتی ہے ہم نے تیرے عذر کو قبول کیا. امام قرطبی آپ فرماتے ہیں فرض اہل بیت کا پیار بھی ہے، فرض نماز روزہ بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بل احادیث تقتضی وجوب احترام آلہ و توقیرہم و محبتہم وجوب الفروض التي لا عذر لأحد منہا. امام قرطبی فرماتے ہیں رسول خدا کی آل کی محبت، ان کا احترام، ان کا ادب یہ واجب ہے، ان کا پیار فرض ہے. لیکن فرق ہے اور فرضوں میں اور اس میں، باقی ہر فرض میں عذر قبول ہے، اس فرض میں عذر کوئی قبول نہیں ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ کوئی عذر نہیں ہے میری مسجد کے مولوی صاحب دوسرے نظریے کے تھے، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جناب وہ مجھے یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. لا عذر لأحد منہا، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. مطلب کیا؟ بیمار ہو تو پھر محبت اہل بیت لازم، اگر سفر میں ہو تو پھر محبت اہل بیت لازم، حضر میں ہو تو پھر محبت اہل بیت لازم، ہر وقت لازم، ہر گھڑی لازم. اور ایک فرق اور ہے یار، مہربانی فرمائیں گے، میں اس کے بعد صرف آج محبت اہل بیت پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ. میں صرف قرآن حدیث بس، اس کے علاوہ فقیر کی زبان سے آپ کچھ نہیں سنیں گے انشاءاللہ. اب ذرا سنیے، فرض ہے، نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، زکوٰۃ بھی فرض، حج بھی فرض، لیکن ان کے عذر قبول اس کا کوئی، اہل بیت کی محبت کا کوئی عذر قبول نہیں. یعنی یہ ایسا فریضہ ہے کہ ہر حال میں ہر مسلمان پر فرض ہی فرض ہے. اور ایک فرق اور ہے جو میں نے پچھلی تقریر میں بھی ادھر مولانا حضرت قبلہ رضوی صاحب کی مسجد میں نے عرض کیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب اس میسج کو سن لو. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اس بندے پہ فرض ہوتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے. جتنی بھی فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، جتنی بھی آپ نور الیزان سے لے کر ہدایہ تک اور اوپر کے فتاوی تک جس مرضی فقہ کی کتاب کو اٹھا کے پڑھو، ہر کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نماز کی فرضیت کے لیے شرطیں ہیں. شرط نمبر 1 یہ ہے کہ بندہ مومن ہونا چاہیے.
ظاہر ہے کسی ہندو پر، کسی یہودی پر، کسی سکھ مرزائی پر نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ نماز کی فرضیت کا یہ جو امر ہے نا، یہ متوجہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ مسلمان کی طرف، مومن کی طرف۔ اسی طرح روزہ اس پہ فرض کہ جو مومن نے، زکات اس پہ فرض، بولتے جائیے نہیں اور بولتے جائیے، اس پہ فرض جو مومن نے، یعنی مطلب یہ آیا سامنے کہ نماز ادھر متوجہ ہوتی ہے کہ جدھر ایمان ہوتا ہے، اور میرے نبی کی صحیح حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا لن يدخل قلب الرجل الایمان حتى يحبكم لله ولرسوله او كما قال النبي علیہ السلام۔ میرے نبی نے فرمایا او میری آل بیت، او علی، او زہرا، او حسن، او حسین، او میرے قریبی ہو، اس وقت تک کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پیار نہ کر لے۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا سامنے آیا کہ نماز، روزہ، زکات ایمان دیکھ کر متوجہ ہو، نماز، روزہ، زکات، نماز، روزہ، زکات یہ ایمان دیکھ کر متوجہ ہوتے گئے، اور ایمان دل میں محبت آل بیت دیکھ کر داخل ہوتا ہے۔ پنج نعرہ پینتنی سوالک نعرہ حیدری۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر رسول خدا کی آل بیت کی محبت نہیں ہے تو پھر بندے کا ایمان ہی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکات، حج یہ تو بعد کی باتیں نا، اس کا مطلب یہ ہے نماز، روزہ، زکات، حج کی قبولیت موقوف ہے حب آل بیت پر۔ کیوں کہ ایمان موقوف ہے آئے ہائے ہائے ادب و محبت آل بیت پر۔ تو اب پتا چلا کہ اگر نبی کی آل بیت کا پیار نہیں ہے تو بندے کی کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، کوئی حج قبول نہیں، کوئی زکات قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور اس کی تائید میرے نبی کی حدیث کرتی ہے، میرے رسول نے فرمایا لو صفنا بین الرکن والمقام فقام فصام فصلی ثم لقی اللہ وهو مبغض لآل بیت محمد ادخلہ اللہ النار۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص ساری زندگی کعبۃ اللہ کے سامنے، حجر اسود کے سامنے رات ساری عبادت کرے، دن سارا روزہ رکھے، زندگی حرم میں گزارے، زندگی حرم شریف میں گزارے اور مرے، لیکن مرتے ہوئے ایک کام ہو، اس کے دل میں تھوڑا سا میری آل کا بغض ہو، میرا نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا۔ اس کا مطلب ہے اب آپ ذرا خود غور کیجئے کہ نماز کے لیے ہمارے پاس کتنی فرصت ہے، تو جو نماز سے بھی تگڑے سے تگڑا فرض ہے اس کے لیے سال کے بعد صرف محرم کا مہینہ۔ سوچو لوگوں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری تعلیمات کا محور و مرکز کیا ہے؟ آج ہم جس کا دل کرتے کتابڑی اٹھاتے ہیں، بھائیو نیڑے نیڑے ہو جاؤ، نماز کی بات ہوگی، اور بندے کے بچے نماز ضرور بات کر، لیکن نماز سے پہلے ان نمازیوں کو علی کا نام سکھا، زہرا کا نام سکھا، حسن کا نام سکھا، حسین کا نام سکھا۔ نعرہ حیدری۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا اے بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا۔
نمازیں اس اے اذانیں نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ پتا چلا اوریجنل نمازی وہ ہے، اوریجنل تبلیغی وہ ہے، اوریجنل اسلام کی طرف بلانے والا وہ ہے جو آل کی طرف پہلے بلائے، نماز کی طرف بعد میں بلائے۔ کیوں؟ اذانیں اسی کی۔ یار ایک یہ مسجد بھی گواہ ہو جائے کہ آج یہاں محمد کی آل کا ذکر ہوا ہے یار۔ اذانیں اسی کی خدا کی قسم ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جب لفظ پنجتن بولو تو یہ ذہن میں آتا ہے شاید یہ شیعوں کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے، یہ ان کا بنایا ہوا لفظ ہے۔ حالانکہ او لوگو اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھو، یہ جو پنجتن نے آیت مبدت میں یہ ہیں، آیت تطہیر میں یہ ہیں، آیت مباہلہ میں یہ ہیں، سورہ کوثر کی تفسیر میں یہ ہے۔ پنج نعرہ پینتنی سوالک نعرہ حیدری۔ تفسیر فتح البیان کو دیکھو، تفسیر در منصور کو دیکھو، تفسیر قرطبی کو دیکھو، جمل الجلالین کو دیکھو، سعدی الجلالین کو دیکھو، البحر المحیط کو دیکھو، تفسیر رازی کو دیکھو، تفسیر روح البیان کو دیکھو، تفسیر روح المعانی کو دیکھو، جواہر الاقدین کو دیکھو، ذخائر الحکمہ کو دیکھو، الصواعق المحرقہ کو دیکھو، رشوت السعدی کو دیکھو، عمدۃ القاری کو دیکھو، فتح الباری کو دیکھو، مرقات کو دیکھو، اور دیگر سینکڑوں حدیث سیرت کی کتابوں کو دیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو آیت تطہیر پاکی والی آیت یہ ہم پنج کی شان میں اتری ہے، ایک میں ہوں، ایک علی ہے، ایک زہرا ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین۔ نعرہ حیدری۔ آیت مبدت کی باری آئی، آج نئی نئی تفسیریں لوگ نکال رہے ہیں، اور بندے کے پتر بنو، تم الٹے لٹک جاؤ، مخلوق خدا کے دلوں سے نہ علی نکال سکتے ہو نہ علی کے بچوں کو نکال سکتے ہو۔ حیدر 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 نعرہ حیدری۔ میرے نبی کے صحابہ عبداللہ بن عباس، حضرت زید بن ارقم، یار مہربانی کریں ہر بات پہ ذرا پتہ چلے، ہاں بندہ پیڑے کام کیوں کرے کہ جس ویلے علی علی ہوئے تو پھر اکھیاں ٹھیاں من جیاں بلا جناب والا دودھ پی کے آیا ہوتا۔ حیدری حیدری حیدری۔ حنیف قریشی اس لیے کئیوں کو چنگا نہیں لگتا کیونکہ بھائی صاحب اصل سیدھا سیدھا قرآن پڑھنے تے محمد کا فرمان پڑھنا ہے۔ ساڈے کولے منافقتاں نہیں ہوندیاں، اسی سیدھیاں سیدھیاں گلاں کرنے ہاں، قرآن و حدیث پڑھنے ہاں۔ اب وہ ہاں کئیوں کو یہ ہوتا ہے شان صحابہ میں پتر تو رکھنا جلسہ شان صحابہ دا، رکھو نا جلسہ شان صحابہ کا، تے اے فقیر کدے روافض دے کنا نکا دارو توہیں نہ کڈے تے سانو اے کھوٹا چوک چے کھڑے کر کے جتیاں مارو تے جیسی صحابہ دیاں شانہ میں اونج پڑیے کہ روافض دے کلیجے پھٹ جاون تے پھر من لو اصلی سنی اسیاں۔ نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ اذانیں اسی کی نمازیں میرے نبی کے صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زید بن ارقم، میرے نبی کے 11 سے زیادہ یار، میرے نبی
نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، آقا ان بندوں کے نام بتائیں جن کا پیار اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے۔ میرے نبی نے نام بتایا، فرمایا ایک علی ہے، ایک زہرا ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین۔ اذان اسی کی جسے اذان۔ ایک دن ایک صاحب کے نام کے ساتھ، ہمارا وہ لڑکے ہے اللہ اس کو چنگیاں کرے، وہ نام کے ساتھ لکھتے ہیں پنجتنی۔ وہ ایک بندے نے نا مولوی صاحب کے سامنے چٹائی، اس نے چنگا بلا رگڑ دیا، یہ صرف پنجتنی ہے اور نہیں ہے۔ میں کہ پھر جنت نان الفروقی لکھے ہوئے ہیں، جن کے نام کے ساتھ صدیقی لکھا ہوا ہے، جن کے نام کے ساتھ جناب اور لگے، کیا وہ صرف وہی ہیں اور نہیں ہیں؟ اور بندے بنو، اس قوم کو ان کھاتوں میں نہ الجھاؤ۔ اہل سنت کا تو یہ مزاج رہا ہے، انہیں تو جب پتہ لگتا تھا کہ یہاں سے بڑی سرکار گزر کے گئے اور یہاں انہوں نے تھوڑی دیر بیٹھ کے پانی پیا ہے، اور یار وہ تو اس جگہ کو بھی بیٹھت بنا کے جھنڈے لگا دیتے تھے، اور تم کدھر کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ وہ ہم حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں، محمد کے ہر یار کے بھی نوکر ہیں۔ لیکن ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے دل کیوں تنگ ہو رہے ہیں کہ جن ہستیوں کو دیکھ دیکھ کر حضرت ابو بکر کہتے تھے واہ حسن حسین کیڑیاں سواریاں ڈھونڈی ہوئی ہیں، اور کیسی سواری ڈھونڈی ہوئی ہے، اور حضور مسکرا کے فرماتے تھے اے ابو بکر سوار بھی چنگے نے تے سواری بھی چنگی ہے تے سوار بھی چنگے نے۔ یار وہ کتنا پیار کرتے تھے، وہ کیسی ان کی عزت کرتے تھے۔ امام قرطبی، امام طبری نے لکھا ہے کہ کوئی جرم نہیں تھا حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر کا، کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن دل میں محسوس ہوا کہ میرے پاس سیدہ زہرا تشریف لائی تھی، چنانچہ آپ ان کے دروازے پہ گرمی کے موسم میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا زہرا تجھے پتہ ہے کون کھڑا ہے؟ کہا کون کھڑا ہے؟ فرمایا امیر المومنین ابو بکر صدیق کھڑے ہیں۔ وہ کیوں آئے؟ فرمایا ان کے دل میں کہ شاید کہیں آپ ان سے ناراض تو نہیں ہیں، وہ اس لیے آئے ہیں۔ سیدہ زہرا نے فرمایا اے علی میں ان سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں کہ جنہوں نے اس وقت میرے بابا کا ساتھ دیا جب کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر بار بار پوچھتے بی بی آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ آپ فرماتے نہیں۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم میں تجھ سے ناراض ہوں، اور مجھے سوال کرنے آپ سے اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے ابو بکر صدیق کی کوئی غلطی نہیں تھی، ابو بکر صدیق کی کوئی خطا نہیں ہے، ابو بکر صدیق کا کوئی کسی قسم کا معاملہ غلط نہیں، پھر کیوں بوئے پہ کھڑے ہوئے؟ وہ اس امت کو بچانے کے لیے کہ محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ وہ مقام اور رتبہ رکھتی ہے کہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل اور رسول کا یار غار و یار مزار ہو کر بھی اس ہستی کا اس قدر احترام کرتا ہے کہ ان کو نہیں بلایا، خود بوئے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اذان اسی کی جسے پنجتن کا اذان بھائی آخر تک یہی چلے گا، ہر حدیث اور حدیث کے بعد یہی ہے اذان میرے دوستوں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کی وہ مشہور زمانہ آیت تلاوت کی ہے جو یقیناً امت کے بچے بچے کی زبان پر جاری ہے، ہر بچہ بچہ اس آیت کو پڑھتا بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی آتا ہے، اور تو چھوڑو یہ سیاستدانوں کو بھی یاد ہے، پاویں قل واللہ یاد نہ ہوئے لیکن اے آیت سارے نو یاد ہے کیڑی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بھائی توجہ ایسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا پیار سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میرا رب فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے
پکڑ کے رکھو اور تفرقہ بازی میں بھائی یہ ساروں کو آتی ہے بھائی، آیا سب کو پتہ ہے. اچھا اب میرا سوال ہے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ لوہے کی ہے، سٹیل کی ہے، تانبے کی ہے، بانا دیے، سوترا دیے، نیلون دیے، پھر وہ کڑی جائی لٹک رہی ہے کہ اسی انہوں جا کے پھاڑ لئیے. بھائی بتاؤ نا بھائی، رسی اللہ کی رسی کو بھائی اللہ دی کڑی رسی ہے، کعبے کے ستون کے ساتھ ہے، کعبے کے دروازے کے ساتھ ہے، کسی مسجد کے دروازے پہ لٹکی ہے. اور سانو ایڈریس دسو بھائی، اسی اتھے جائیے تے ہاتھ میں چوم کے وضو کر کے نہا دھو کے سرما مسواک کر کے تے اسی کھلو جائیے لین وچ. سانو کوئی پوچھے حضور کیوں آئے ہو، اسی جمع اللہ کی رسی کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں. دسو بھائی، بتاؤ ہمیں اللہ کی رسی کدھر ہے؟ وہ سوتر کی ہے، وہ تانبے کی ہے، وہ لوہے کی ہے، کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے، کہاں لٹک رہی ہے کہ ہم اس کو پکڑیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا قرآن پوچھنا ہوا تو میری آل کے پاس آنا. القرآن ما علی والعلی مع القرآن. اور دوسری جگہ میرے نبی رحمت نے فرمایا تھا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. میرے نبی نے فرمایا تھا میری آل قرآن سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ اکٹھے آئیں گے. لہذا قرآن، اور یہ تو اس وقت بھی جدا نہیں ہوئے جب سر کٹا ہوا تھا ہیں، تو یزیدی فوجی آگے آگے قرآن کی قراءت، قاری اتھے قاری سارے طلب جاندے نے. بے شک نہیں گل سمجھ آئی. بندے بنیا کرو صرف قرآن دیاں طرزاں تے قرآن دیاں گلاں تک کے بندہ نہیں بھول جاندا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اتنی گلاں تے تساں بھی سنی ہوئی ہیں. جب کربلا والوں کے سر دمشق میں یزید کے دربار میں لے کے گئے تو جب شہر دمشق کے اندر یہ سارے قافلے والے پہنچے تو بتائیے کہ کیا ان کٹے ہوئے سروں کے آگے آگے یزیدی فوج کے قاری قرآن پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ اس وقت کا یہ رواج تھا کہ جب فوج کسی میدان سے واپس آتی تو وہ قرآن پڑھ کے اونچی اونچی آواز سے قاری قرآن پڑھتے. تو جیسے وہ پڑھتے تو اتنی دیر میں لوگ گھروں سے آتے، اچھا اچھا ہاں قرآن ہو رہا ہے، اچھا کوئی فوج جیت کے آئیے، واہ 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 ماشاءاللہ، ایسے ہوتا. تو آج جب یہ کربلا کا لوٹا پیٹا قافلہ دمشق کے شہر میں پہنچا تو قاریوں نے کان پہ ہاتھ رکھے اور قرآن پڑھنے شروع کیا. ایک ایک آیت پڑھتا، دوسرا دوسری آیت پڑھتا. پورے شہر والے دیکھ رہے ہیں یار یہ کون جا رہا ہے، یہ سر کس کے نیزوں کے اوپر؟ لیکن اب بتائے کون، کیونکہ قاری قرآن پڑھ رہے تھے. توجہ ہے، یہ نام بتانے کے لیے ان کو زبانوں پر حسین لانا تھا. نہیں مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. ان کو بتانا تھا کہ ہاذا حسین ابن علی ابن ابی طالب، انہیں بتانا تھا ہاذا حسین ابن فاطمہ کا بنت محمد، انہیں بتانا تھا یہ ایک سر جو سب سے آگے. آئے 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 آئے. میں باقی تو چونکہ محبت پہ گفتگو کروں گا پر جملہ آگے ہاشمی صاحب میں چھوڑ نہیں سکتا. ان کمینوں نے وہ جو سر نیزوں پہ اٹھائے ہوئے تھے، امام علی مقام کے سر کے لیے انہوں نے سب سے بڑا نیزہ رکھا ہوا تھا. ایک شاعر کہتا ہے کہ یہ حادثاتی طور پہ نہیں ہوا بلکہ رب کی مرضی یہ تھی کہ شہید تو بدتر ہے پر سب سے اوپر سید الشہداء کا سر ہونا چاہیے. میں ایک اور جملہ بولوں، مہربانی کیجیے. یہ وہ تخیل ہے شاعر کا کہ جس نے روحوں کو تڑپا کے رکھ دیا. شاہ جی قبلہ آپ شاعر ہیں، آپ اس کو سمجھیں گے. توجہ، امام پاک کا سر انور سب سے بلند تھا اور امام پاک کا سر چہرہ مبارک پیچھے کی طرف تھا. پیچھے سارے سر تھے اور پیچھے سارا قافلہ تھا. اب شاعر کا تخیل دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. شام والے قریاسی جد قافلہ اکے
اگے سی سید دا سر جاریا اگے سی سید دا سر جاریا اپنے پروار قیدی نو وہنداریا اپنے پروار پروار سمجھتے ہو خاندان اپنے پروار قیدی نو وہندہ کہتے ہیں دیکھنا واچ کرنا اپنے پروار قیدی نو وہنداریا او دی رات کم گئی. میرے خیال آپ کو سمجھ نہیں آئی. ساؤنڈ کو ایک جگہ رکھ یار تیری یہ آواز اگے شام والے ٹریا سی جد قافلہ اگے سی سید دا سر جاریا اپنے پروار قیدی نو وہداریا او دی راکھی اسیرات کم گئی. کوئی بات سمجھ آئی آپ؟ میرے آقا امام علی مقام کا سر انور نیزے پہ بلند ہے دمشق کے بازاروں کے اندر یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے حق و باطل کو ملایا جا رہا ہے. ان کے قاری لمبی طرزیں لگا کر قرآن پڑھنے لگ گئے تاکہ لوگوں پر یہ تاثر ڈالا جائے کہ ہم حق پر ہیں ہم قرآن والے ہیں. آگے سے انہوں نے قرآن پڑھا میرے نبی کے صحابہ اور ایک تابعی سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں میں بھی اس وقت اسی شام کے اس دمشق کے بازار میں بھی کھڑا تھا کہ جیسے ہی آگے قاری کی قرات کی آواز بلند ہو رہی تھی اتنے میں ایک سریلی آواز. یار مہربانی فرمانا ہے آپ نے. ایک سریلی آواز ایک نرالی آواز ایک عجب آواز سماعتوں سے ٹکرائی. پڑھنے والا پڑھ رہا تھا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آواز بلند ہوئی وہ جو قافلہ اسیرہ تھا جس کے اندر بچے بھی رسیوں سے جکڑے ہوئے جس میں خواتین کو بھی رسیوں سے ایسے جکڑا ہوا کہ ان کا گوشت بھی پھٹ گیا ان کے جسموں پہ لگاتار کوڑے برسائے جا رہے ہیں کہ جس سے ان کی جسمانی حالت دیگر گوں نظر آتی ہے. اللہ اللہ یہ کون ہے؟ یہ اس خانوادے کی عورتیں ہیں کہ جہاں تطہیر کی آیت نازل ہوئی ہے. ان قیدیوں میں علی کی بیٹی میرے نبی کی نواسی میرا نبی جنہیں لاڈ سے اٹھا کر چوما کرتے تھے سیدہ زینب بھی ہیں مولا علی کی بیویاں بھی ہیں امام حسین کی بیویاں بیٹیاں بھی ہیں. میرے دوستو یہ وہ مقدس نوری خانوادے کی خواتین انہیں رسیوں میں جکڑ کر دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے. اتنے میں آواز آئی لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ادھر قرآن کی آواز آئی ادھر چیخ و پکار شروع ہو گئی. لوگوں کو سمجھ نہ آئی کہ قرآن پہ یہ چیخ و پکار کیوں ہے. جو جانتے تھے جنہوں نے یہ آواز سن رکھی تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں سر حسین قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے
یار ابھی بڑا سفر باقی ہے, ابھی تو میں نے بہت کچھ بیان کرنا ہے. کربل ہاں کربل مل کے یار پڑھو گے مجھے سکون آئے گا. کربل کو بسایا ہے حسین بن علی نے, سر اپنا کٹایا. قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا, قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا. نیزے پہ سنایا بولیے کیا کرا, نیزے پہ سنایا, نیزے میں عرض کر رہا تھا قرآن آل سے جدا نہیں, آل قرآن سے جدا نہیں, لہذا اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, تفرقہ بازی میں نہ پڑو. حضرت سیدنا امام جعفر صادق, وہ امام جعفر صادق کہ جو میرے امام ابو حنیفہ کا پیر ہے, جو امام اعظم ابو حنیفہ کا استاد ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان, اگر 2 سال مجھے جو جعفر صادق کی خدمت و غلامی کے ملے, اگر یہ نہ ملتے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. وہ امام ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں آئے ہائے, آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے علوم مرتضیٰ کا مظہر دیکھنا ہو تو وہ جعفر صادق کے دروازے پہ آ جائے. یار ماشاءاللہ یہ ذوق جیسے آپ کا ختم ہوگا میری تقریر وہیں پہ ختم ہو جائے گی. آپ کا ذوق یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا استاد امام جعفر صادق, آپ فرماتے امام سالبی لکھتے ہیں جواہر الدین کے اندر, امام سمہودی لکھتے ہیں, امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں, امام ابن حجر السوائق المحرقہ کے اندر لکھتے ہیں, اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے, رشتۃ السعدی کے اندر بھی موجود ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دن اپنے شاگردوں سے فرمایا بتاؤ اللہ کی رسی کیا ہے. او بھائی بات طے چل رہی ہے نا, گال تو میرا سوال ہو یاد آگے کتھے لٹکی ہوئی ہے اللہ دی رسی, کتھے ویجے نو پکڑن دا حکم ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ اللہ کی رسی کیا ہے. شاگرد سر جھکا کے بیٹھ گئے, عرض کی حضرت آپ بہتر جانتے ہیں کیوں, گھر والوں کو ہی بہتر پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام, اب یار اس کو مہربانی کر کے اس جملے کو نیچے نہیں چھوڑنا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نحنو حبل اللہ الذی قال فی کتابہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. آپ نے فرمایا لوگوں وہ جس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وہ اللہ کی رسی ہم آل بیت محمد ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پنت الپاک بارہ امام 14 معصوم 72 تن سوالک, نعرہ حیدری. پریشان ہونے دی لوڑ نہیں, معصوم بمانا محفوظ. اچھا جی, نحن حبل اللہ الذی قال فی کتابہ واعتصموا بحبل اللہ
الله جميعا ولا تفرقوا. فرمایا او لوگو وہ جو اللہ کی رسی ہے جسے پکڑنے کا رب نے حکم دیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم آل محمد ہیں. یہی تفسیر امام شافعی نے بھی فرمائی. امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی آل محمد ہے. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل نبی کے در پہ آ جاؤ فرقے سے بچ جاؤ گے. توجہ ہے، کائنات کے اندر یہ فرقہ بازیاں شروع ہی محمد عربی کی آل کے گستاخوں نے کی ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ ٹھیک ٹھاک چلے گا یہاں تک کہ بنو امیہ کا ایک پلید آئے گا جس کی وجہ سے میری سنت کے معاملات ختم ہو جائیں گے اور میری امت میں فرقہ بٹے گا. تو یہ تھا کون؟ دشمن اہل بیت. پتہ چلا فرقہ واریت وہ پھیلاتے ہیں جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہوتا ہے. ایک پکا نظریہ ذہن میں رکھ کے اٹھو، جس کے دل میں علی آ جائے وہاں فرقہ تفرقہ نہیں آتا. نعرہ حیدری. جس کے دل میں زہرا آ جائیں، حسن آ جائیں، حسین آ جائیں، آل بیت آ جائیں، تفرقہ نہیں. کیوں؟ خدا کی عزت کی قسم ہے اس کے دل میں امت کا درد آتا ہے. کیونکہ جس دل میں آل بیت آتے ہیں، آل بیت اپنے ساتھ قرآن بھی لے کے آتے ہیں، اور جہاں قرآن آ جائے وہاں فرقہ واریت نہیں آتی. یہ فرقہ واریت اس وقت ہوتی ہے کہ جب قرآن و سنت کے مقابلے میں میرے پیر صاحب نے کہہ دیا ہے بندہ لاوے لتر تیرے پیران دیاں جتیاں انہوں نے منڈوں کن کے سیرہ تک کتے. بے شک یاد رکھو، ہم رسول اللہ سے پیار پیر کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم پیر کے ساتھ پیار رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ بالکل ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ نہیں کہ میرے پیر پہ میری جان قربان. ہمارا نظریہ ہے رسول اللہ پہ ہماری جان قربان، ناموس رسالت پہ ہماری جان قربان، ختم نبوت پہ ہماری جان قربان. ختم نبوت پہ نام لے لو اور میرے پیر پہ میری جان قربان، یہ غلط ہے. پیر کا ادب تب تک جب تک وہ رسول کا مخلص ہے. ہاں تو میں نہ کسا پیرا یا نہیں لیا مت ان کل میرے خلاف شروع ہو ہمارے پیروں نے خلاف بولی تک گیا تو پھر سمجھ جائے. اللہ اکبر. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے خلاف بولنے کی، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اور آل بیت اطہار کی محبت کا پیغام ہی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی آل کا عشق ڈالا، پیار ڈالا. دعا کرو اللہ سانو زندیاں بھی رکھے علی علی کرنے تے موت بھی آوے علی علی کرنے. کوٹے لیو تو سن یاد اشیرے آؤ جنازے دا منظر. سید زبیر شاہ صاحب کے جنازے پر میں نے کچھ کہا تھا، میں نے کہا تھا علی اپنے منن والے نو لگا نہیں چھڑدا جے. نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری. حق زبیر، حق زبیر، حق زبیر، حق زبیر، حق زبیر. مولا علی اپنے ماننے والوں کو کبھی لگا لگا یہ اپنا زبان ہے ساڑھا مزہ آتا ہے. یہ ساڑھی ہزارے دی بولی ہے جی. ایک کلیاں لگیاں لگیاں اے نہیں چھوڑ دے، ہر وقت انہوں نے نگاہاں ہوندیاں. کتے دو طرح دے ہوندے نے، ایک ہوندے نے لوسی کتا تے ایک ہوندے نے رکھیا دا کتا. رکھیا دا کتا شامی موڑ کار نہ آوے تے مالک پورے علاقے چ گھومدا ہے. ماڑا کتا کور گیا کوئی گلو نہیں سمجھے ہو تسی. نہیں یہ میں کوئی پشتو دی گل کوئی انگلینڈ دی گل کیتی جیاں تساں کتے رکھے ہی کوئی نہیں کرائیں. اور کتا رکھیا تو ہوئے نا ایک دو جڑا لوسی پوسی ادھر پھریا ادھر منہ ماری ادھر بٹا لگیا ادھر گیا ایک ہی درد دوے درد دار درد گڑبڑ گڑبڑ. ایک ہوندا ہے جیسا مالکاں یار مہربانی کرو یار. ایک ہوندا ہے جیسا مالکاں رکھیا تو ہوندا ہے. جڑا کتا رکھیا ہوئے نا او شامی ویسے او بوئے تو ہٹدا بھی نہیں ہے بھی پکی گل ہے.
یہ لوسی دے تاں سجے کھبے مشکل مارنے نا کیوں نہ روٹی کھانی ہے ٹھڈ بھرنا تے اے ایکٹنگ ہوئے تے سب پتہ ہوے نہ ہوے مالکا نہیں کوئی دینا ہی دینا ٹھیک ہے میری گل سمجھ آئی تے سجنوں ویلیو اپنی اپنی نسبتاں نے اسی میرا تو یہ کہنا ہے کہ اسی سیدہ زہرا دی گلی دے بوئے تے میں نہ کہندا میں کہنا سی سارا پاک دی گلی دے کتے ہاں بھئی جڑا نہیں ہے کوئی زبردستی تے نہیں ہے نا اسی سیدہ زہرا پاک دی گلی دے کتے ہیں وہ بابا جی ایک شعر پڑھا کرتے تھے نا جی وہ میں کتا پاک نبی دا او پونکے شور مچاوے تائیوں پاک بستی اندر کدھر سور بڑھنا آوے توجہ ہے کہ نہیں بھائی توجہ ہے سارے ہاں جی تے کئی ماہنے قریشی صاحب تسی ہر ویلے کول پیندے ہو اور سجنا تسی اپنا سٹیٹس رکھو اسانو چھڈو کتیاں دا کام ہی ہوندا ہے مالکاں دے بوئے دی رکھوالیاں کرنا کس کو اچھا نہیں لگتا کہ لوگ میرے جوتے اٹھائیں کس کو اچھا نہیں لگتا کہ لوگ مجھے سلام کریں کس کو چنگا نہیں لگتا کہ لوگ ساروں کے لیے میں قابل قبول ہوں اسیں سودا کیتا ہے کوئی تک کے کیتا ہے سانو نہ جائے تو دو یا علی میں کتا آل نبی دا او میں کتا آل نبی دا او پونکے شور مچاوے تائیوں پاک کیاری اندر او کدھر سور نہ بڑھے آوے ساڑھا کام ہی یہی ہے میں کچھ سوچ کے راہ تیار کرتی کئیوں سمجھ آ رہی تھے کئیوں نو نہیں آ رہی مجھے ایک چیز میں کہہ رہا ہوں تاں جدوں چاہیے نا سرکار دی بیٹی پاک آگے قیامت والے داڑے اور سجنوں یہ جو قیامت ہے یہ جو قیامت ہے نا قیامت جب آئے گی تو یہ قیامت ماشاءاللہ قیامت میں ہوگا کیا کڑیاں لے پاسے مالکہ کون زہرا پاک تو جنیاں لے پاسے مالک کون حسنین کریمین توجہ ہے کہ نہیں ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لائے اے مڑن دے مولا لیاں تکن تو پھر نال حسن اے مسکراون علی پاک نے جدوں تکیا اے اعلی حضرت نے لکھی نہیں روایت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موڑ موڑ تکنا تے مولا علی نے تک تک کے مسکراون تو انہاں فرمایا کہ ابو بکر کیا تکنے ہو تکے انہاں فرمایا میں حضور کو لو سنے الموافقہ بین آل بیت و صحابہ کتاب بڑی مشہور کتاب ہے اس کے اندر ابن سمان نے اس روایت کو ذکر کیا وہ کہ اعلیٰ حضرت نے بھی روایت کے بارے میں نے آپ کو ماخذ بتا دی ہے ابن سمان نے اس کی تخریج کی ہے کیا فرمایا حضرت بکر صدیق نے میں حضور کو لو سنے علی کہ قیامت والے دن جنت دے ٹکٹ علی نے لینے تو سرکار علی پاک بھی تو پھر مسکرائے نا آپ نے فرمایا تو پھر تسی کیوں مسکرا رہے ہو اس نے فرمایا کہ یار بیٹی اپنا بھائی ہے نا
بھائی ہے جو کچھ بھی ہے ٹکٹ اپنے آپ کولے باہر تے نہیں تے مولا علی بھی تے ہاشمی سن غیرت آپ نے فرمایا اللہ دی قسم جس دل سے تیرا بغض ہونا ہے ابو بکر میں اس نوں نیڑے کوئی نہیں لگن دینا ہون میری گل سنو الحمدللہ ہر بندہ اپنے دل ہے ایسا پوچھے ایسا یہ اندر کے ویسے خدا کی عزت کی قسم یہ تو ہمیں کہتے ہیں نا صحابہ صحابہ تو صحابیاں دی گل کرتے ہیں وہ اسی سے غوث پاک نے پیراں نال لگی دی خاک دی بے ادبی دا تصور نہیں کر سکتے صحابہ تو بہت بڑی دور کی بات ہے الحمدللہ ہم آل نبی کے بھی نوکر اصحاب پیغمبر کے بھی غلام ہیں اللہ اکبر تو میں بات کر رہا تھا حضرت سیدنا جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا نحنو حبل اللہ الذی قال فی کتابہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وسیعوا آل بیت ہمیں وہ رسی اللہ کی جس کو مضبوطی سے پکڑنے کا رب نے حکم دی اب ذرا سنو اس کی تائید میں حدیثیں عرض کر رہا ہوں اللہ کے حبیب صلی ترمذی کے اندر موجود ہے دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اللہ کے نبی آخری وقت ہے دھیان ہے سب کا آخری وقت اللہ کا نبی آخری گھڑیاں ہیں میرے نبی کی اس ظاہری دنیا میں میرا نبی بار بار میرے آقا بار یہ پڑھ رہے ہیں میرے آقا بار یہ فرما رہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی او میرے صحابہ اور صحابہ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی ساری امت میرا نبی فرما رہے ہیں میں تمہیں اپنی آل کے معاملے میں خدا یاد کروا رہا ہوں اللہ سے ڈرا رہا ہوں اور دوسری حدیث میں بڑا واضح طور پر میرے نبی نے فرمایا خیال کرنا میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو میرے نبی کو پتا تھا ایک قوم آئے گی کہ جس نے تھوڑا سا علی کر دیا تو اس کو شیعہ کہہ کے اس کو جناب دوسری سب میں ڈال دیں گے جس نے حسین کر دیا اور ظالم دے بچیو اور تہاڈی شیعیت تے رافضیت صرف علی دے نعرے پچھے بڑی ہوئی ہے اور ظلم عظیم مچایا ہوا ہے تم لوگوں نے جو آل رسول کا نام لے جو سیدوں کا ادب کرے آسان کام یہ مولوی شیعہ ہو گیا یہ فلانا ہو گیا امام شافعی کو بھی اسی طرح اس وقت کے بھی شیطان تھے یہ ہر دور میں ہوتے ہیں انہوں نے امام شافعی پہ انگلیاں اٹھائیں یہ شافعی ہر وقت زارا علی کرتا ہے لگتا ہے یہ شیعہ ہو گئے انہوں نے آکیا کھال انہوں نے فرمایا جے علی کرنا شیعہ ہے نا تو پھر شافعی کا انعام سب تو بڑا شیعہ ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری گال میری سمجھ آئیے او امام شافعی ہوں پڑھ لوں تھوڑا جے شافعی اللہ سبحان اللہ وہ امام شافعی جو یہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے کہ آل النبی ذریعتی آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی کاش کہ آپ کو عربی جن کو آتی ہے وہ ذوق پائیدار کریں جن کو نہیں آتی ان کو میں ترجمہ سناؤں گا آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتا غدا ارجو بہم اوتا غدا بید الیمین صحیفتی سبحان اللہ ایک منٹ میری گل سنو سارے کو دے دے سنی اج ساڈیاں ماوریاں ساڈیاں پیواں نے ساڈیاں دادیاں نے اے پرانا جڑی گل ہوندی تے نال ایک دم نہیں آندیاں یا 11ویں والے تو ہی جانی 11ویں والے بابے دے مننے والے بولو سارے ہوئے بے شک بے شک میرے والد نے میری والدہ کی تربیت کی ہوئی تھی ہمارے گھر کا رول بنایا ہوا تھا غربت بے حسابی تھی ہمارے گھر میں پر میرے ابا جی نے کہا ہوا تھا کہ کوئی سید زادہ یا سید زادی اس گھر پہ آوے خالی نہ جاوے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ہم زمیندار گھرانہ کا پیسے تو کم ہی ہوتے تھے غریب تھے ہم لوگ
تو اور کچھ نہیں ہوتا تو میری والدہ صاحبہ برتن لے کے آتی گھی گائے کا یا بھینس کا گھی، سید جو بھی آتا سید زیادہ آتا اس کو دیتی. اور میرے ابا جی ایک جملہ کہا کرتے تھے، بعد ہی پڑھے وہ کتنے لکھیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سیداں دا حق امت دے پیواں دی طرح ہے تے سیدزادیاں دا ماواں دی طرح ہے. حالانکہ میرے والد صاحب شاید انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے سنا تھا، بعد میں نے پڑھا یہ محی الدین ابن عربی کا قول ہے. آپ نے فرمایا سادات دے جنیاں دا ادب مرداں دا ادب والد دی طرح کرو تے کڑیاں سیدزادیاں دا ادب ماواں دی طرح کرو. سبحان اللہ. جی اے جسم جو روح والا پرندہ پھر کر کے اڑ جاسی ہیں، آج اسانو پتہ ہے کہ جیسی اسی کھڑیاں کھڑیاں مانے ہاں تے کئیاں لوگاں دے یہ کہاں آیا، یہ کدھر سے آیا؟ اور جاؤ یار انتظار کر رہے ہو کدوں ہے جسم جو نکلے روح دا پرندہ سید ہزارہ پاک دی بارگاہ چ حاضری ہوئے ہیں. وہ پوچھو لو کے کر کے آئے ہیں تو میں عرض کرا سیدہ کائنات اللہ دی قسم ہے باقی اعمال دا کوئی دعویٰ نہیں پر تہاڈیاں بچیاں دا ہر جائی کھلو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اور تو کوئی نہیں ساڑھے. میں نے اپنے دوستوں کو کہا ہوا ہے ہمارے جنازہ سے بھی علی علی کی آواز آنی سبحان چاہیے. اللہ. دو نعرے لانے میرے شاگرداں میں اپنے شاگرداں مقتدیاں دے اوتے قسماں دتیاں ہوئیاں نے، دو نعرے ضرور لانے نے. ایک تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ. اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے. ہاں وہ بھی ایک خاص وجہ ہے کیونکہ کئی لوگ اس وجہ سے ہمیں دبانے کے لیے بڑے بڑے ہمارے خلاف چیزیں آ رہی ہیں، انکوائریاں آ رہی ہیں. تو کیا سے کیا رہے میں کیا پتر میں دبڑ والا نہیں ہوں. یہ ختم نبوت کی وجہ تو انکوائریاں نہ تے پھر سن ساڈی ہر تقریر وچ نعرہ بجے گا تاجدار ختم نبوت. اس وقت کائنات کے اندر مجھے افسوس ہو رہا ہے آج گھنٹوں کے اوپر مشتمل تقریروں میں سنی سنی کے خلاف بول رہا ہے، مسلمان مسلمان کے خلاف بول رہا ہے، مولوی مولوی کے خلاف بول رہا ہے. او ظالموں ہمارا دشمن قادیانی ہے، ہمارا دشمن مرزائی ہے، ہمارا دشمن وہ ہے جو سرے سے رسول خدا کی ختم نبوت کا منکر ہے. ہمارے دشمن لبرل ہیں، ہمارے دشمن سیکولر ہیں، وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے ہوئے ہو. لگاؤ ذرا گڑگڑ کر کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سارے بولو تاجدار ختم نبوت. اور دوسرا نعرہ میں نے اپنے شاگردوں کو کہا ہوا ہے میرا جنازہ اٹھے بلکہ آج تے ہن میں سارے پنجتنیاں نو کہاں گا وسیطہ کرو ہیں جی. وہ ہمارے سید ساجد حسین شاہ صاحب کاظمی ان کا جنازہ اٹھا تو نعرہ حیدری شروع ہونا ہے کیڑا شروع ہے. میں کہیا اے تسی جس ویلے یزید کر سو نا تے پھر ساڈے جنازے وچ بھی علی علی ہو. حیدر 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 حیدر. اسی لیے تو پیر سید نصیر الدین نصیر آپ کی روح تڑپی تھی. آپ نے یہ لکھا تھا کہ منظر فضائے دہر میں سارا آئے اللہ سلامت رکھے. مزہ آ گیا بھائی جی 100% نمبر مزہ آ گیا بھائی مزہ آ گیا. تے اے پکی گل خطیب جیندا ہوئے تے عوام بھی جیندی ہوندی ہے نا. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سم ہو صرف پنڈی کوٹا نہیں، جس سم تے دیکھتا ہوں، جس سمتی دیکھتا ہوں
ادھر سے بھی آواز آئے جس سمت دیکھتا ہوں کل کا جمال، کل کا جمال جذب کے، کل کا جمال جذب کے چہرے پہ ہے ایام، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ، ہم ہیں اللہ کی رسی. بھائی بات سمجھ آ رہی؟ ہم ہیں اللہ کی رسی کہ جس کو اللہ نے پکڑے رکھنے کا حکم دیا. تو رسول خدا کا وقت وصال حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. میرے بعد انہوں نے کنج دا سلوک کر دیا. جی آج ہمارے اندر اہل بیت سادات کی صورت میں موجود ہیں نا جی، بولو بھئی حضور کا خون موجود ہے ہمارے اندر، صحیح العقیدہ صحیح سادات موجود ہیں. تو ہم ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں اجی اس وقت ہوتے تو سی ہوندے اون جی کر دے جی آج سجدہ نال پہ کر دے. کل سمجھ آئی؟ سادات کا ادب کریں. اے نہیں میں دو ترے سید تک کے کہہ رہے ہیں، اے ساڑھیاں تعلیمات نے، ہماری تعلیمات کا محور مرکز یہی ہے. میاں صاحب ہوں، اچھا میں تھوڑی یہ گل ایک اور کرنے لگا. آپ تاریخ کے اندر بڑے بڑے جتنے مرضی نام اٹھائیں، ان کی بیک ہسٹری پڑھیں، سب آپ کو آل نبی کے بوئے کے نوکر نظر آئے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام جلال الدین سیوطی، امام شارانی، امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بلکہ میں ان کا جملہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں وَيَجِبُ الْاعْتِقَادُ وُجُوبِ مُحَبَّةِ ذُرِّيَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَإِكْرَامِهِمْ وَإِحْتِرَامِهِمْ وَهُمُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْنَا فاطمہ وَأَوْلَادُهُمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ الْيَوَاقِيدُ وَالْجَبَائِرُ کا حوالہ ہے. بھائی کوئی گل سمجھ آئی؟ امام شارانی فرماتے ہیں کہ جناب والا یہ عقیدہ رکھنا ہر بندے پر لازم ہے کہ سرکار کی آل بیت کا ادب اور احترام اور ان کی محبت ہم پر فرض ہے. اچھا آگے بتا دیا نا کون نے فرمایا ہم الحسن، حسین ابنا فاطمہ. اے سیدہ کائنات کے دو پتر نے حسن حسین، وَأَوْلَادُهُمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک آنے والی ان کی اولاد. ان سب کا ادب، ان سب کا احترام امت پہ کیا ہے؟ واجب. اچھا میں تھوڑا سا جلدی آگے بڑھ رہتا ہوں چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، اور میرا چونکہ دعویٰ تھا کہ میں نے کیا بیان کرنے حضور کی آل کی محبت کے بارے میں نے کچھ احادیث جو ہے نا وہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الزموا، جملہ سنیں، مودتنا اہل البیت. یار اتنا بڑا جملہ ہے نا، حضور نے فرمایا لازم پکڑ لو ہم آل بیت کی محبت. بھائی دھیان ہے سب کا، ہم آل بیت، حضور آل بیت. بھائی حضور تو پیغمبر ہیں، حضور جب کہیں تو ہم رسول کہیں نا. انہوں نے فرمایا ہم آل بیت. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. یہ ایک نہیں ہے، اس طرح کی میرے پاس ایسی 20 سے زیادہ روایتیں موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول نے خود کو آل بیت میں شامل کیا. مودتا نا اہل البیت بڑا عام جملہ ہے، سننا ہے ذرا سننا ہے. میرے سیدی قبلہ آقائی پیر سید رسول الدین شاہ صاحب، اللہ آپ کا سایہ دادیر علیہ سنت کے سر سلام.
آپ نے فرمایا بیٹا یہ دیکھو یہ حضور نے خود کو اہل بیت میں شامل کیا، حالانکہ اہل بیت حضور کے ساتھ، حضور ان میں شامل ہو گئے جا کے. بہت بڑا جملہ ہے. فرمایا بیٹا یہ حضور اس لیے اہل بیت میں خود جا کر بیٹھ گئے، خود وہاں چلے گئے تاکہ اگر کبھی کوئی ان کا وزن کرنا چاہے تو پھر تولے کے کتنے بھاری ہیں. نہیں یار مزہ نہیں آیا بھائی، مزہ نہیں آیا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی بندہ میدان محشر میں، یہ دیکھو اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا، قدم اٹھانے لگا، رک جاؤ. اللہ اکبر. توجہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں قدم قدم سے پھرے گا نہیں، قدم قدم سے ہٹے گا نہیں. اللہ. جس کا مطلب کیا ہے؟ جب بندہ جدھر ہے وہیں کا کھڑا ہو. فرمایا جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ لے لیے جائیں اس سے. عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں گزار کے آیا، وعن مالہ فیما اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تہاڈا کی خیال ہے جڑا علی دے نام تے نبی دے نام تے دین والے تانوں تے شرمندگی ہونی ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 2. وان جسدہ فیما ابلاؤ، اوے تجھے جسم دیا تھا اس کو کہاں آزمائشوں میں ڈالا. مثلا ناک دیا تھا کہاں کٹوایا. یار نہیں سمجھ آئی. یہ جسم دیا تھا اس کو کہاں تو اس کو مشقت اور مصیبت میں ڈال کے کتنی ہو گئی. وعن حب نا اہل البیت، سبحان اللہ. اور حضور فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہے. ہم تو میرے سیدی نے کیا فرمایا، یا حضور نے نا خود اہل بیت میں کیوں آئے، تاکہ پتہ لگ جائے اہل بیت لگے نہیں انہاں وچ میں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. مزہ نہیں آیا. عن جابر، حضرت جابر سے مروی یہ حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا لزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل البیت کی محبت کو لازم پکڑ لو. فإن من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة معنا. اس لیے کہ جس بندے کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہوگی، جب وہ مر کے اللہ سے ملاقات کرے گا تو کیا ہوگا، دخل الجنت معنا، اللہ اسے ہمارے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا. اے ہن جڑی میں پہلے شعر پڑھے نا پھر مڑ اتھے ہی آ رہے ہیں سنو. والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حق نا. اللہ دی قسم چاہیے. اللہ دے نبی سن، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم ہے اس وقت تک کسی بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہم اہل بیت کا حق نہ پہچان لے. تان گل نہیں سمجھ، اتنے صرف تکایا جا رہا ہے مسواک کتنا ہونا چاہیے، اگو چھلیا ہوئے کہ پچھو، ایک کنڈیاں ہوئے کہ بغیر کنڈیاں دے، ہینج پکڑیے یا ہینج پکڑیے. حضور سنت میں صدقے جاؤں، پر اس قوم کو یہ بھی تو بتایا جائے کہ مسواک بھی بڑی تگڑی سنت ہے، پر آل بیت کی محبت، حسنین کا پیار اس سے بھی بڑی سنت ہے. بے شک. او بھائی حضور کیا فرما رہے ہیں، وہ بندہ اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی عمل اسے نفع دے ہی نہیں سکتا جب تک وہ ہم آل محمد کا حق نہ پہچان لے. امام راضی سے پوچھنا میں کہ حق کیا ہے آل محمد کا. سبحان اللہ. واہ واہ. نعرہ حیدری. امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس ذیل میں بات ذل قربہ
اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ رسول کے قرابت داروں کا حق ہے. پہلا حق رسول کے قرابت داروں کا یہ ہے کہ حضور کی وجہ سے ان کا ادب کیا جائے اور ان کی محبت لازم رکھی جائے. جب تک ہمارا حق نہ پہچانے گا اس کو کوئی عمل قبول تے ہن ایک ہوٹیلیو میں تانوں ہاتھ ہنج کر کے سوال پوچھنا دسو جس کو بغیر نہ نماز قبول نہ روزہ قبول نہ حج قبول نہ زکات قبول ہو کی چیز ہے بھائی؟ آل بیت دا حق، آل بیت دی محبت، آل بیت دیاں گلاں، آل بیت دا عشق، آل بیت دیاں عزتاں، آل بیت دیاں تکریماں. تے بندہ اسی کتنیاں ہیں اس اتے تے 2 گھنٹے دے اسی درس دینے ہیں. مسواک کو یوں مارنا چاہیے یہ یوں، تیل ادھروں لانا چاہیے یہ ادھروں، زلفوں کو اتنا رکھنا چاہیے یہ اتنا، یہ لڑ ہینج رکھنا چاہیے یہ ہینج رکھنا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس کتنی فرصت ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کتنی کتابیں ہیں، اور جس کے بغیر نماز ہی قبول نہیں ہے ان کے لیے ہمارے پاس محرم میں بھی ٹائم نہیں ہے. 5 نعرہ 45 سوالک نعرہ حیدری. یار سوچو خدا کا واسطہ یار، اس دین کا حلیہ کیوں بگاڑا جا رہا ہے؟ جب ہم سچ بولتے کہتے ہیں ان کو کئی شیعوں کی آواز لگ، میں پھر جلے سچ بولنا پھر آنے قریشی رنگی واہ زبان بڑی ساتھ وہ با خدا دیو بندے ہو. ایک جنا سیدھا سیدھا دین دا حلیہ بگاڑ رہے ہوئے کہ اسی بولا بھی نہ. واہ واہ مفتی صاحب واہ واہ واہ. اس واسطے آج میرا جملہ تے فتویٰ ہے دنیا کسے مفتی دی جرت فقیر دے اس جملے دے تے انگلی چکے. میرا ہی آج کی تقریر کا لب لباب کا مختصر سا نتیجتاً جملہ یہ ہے کہ رسول خدا کی آل بیت کا ادب، ان کا پیار، ان کی محبت سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی اور سب فرضوں میں سے بڑا فرض ہے. اور پھر میرے کو پوچھو کتنے لکھے ہے؟ صاحب روح المعانی میں لکھا ہے ان اعظم الحسنات ود اہل بیت نبی المصطفیٰ. ساریاں نیکیاں بڑیاں نے پر سب تو بڑی نیکی سرکار دی آل بیت دی محبت ہے. آئے ہائے آئے ہائے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسی کتا جا گئے ہوئے گدڑا پیچھے تے وہ اس ہم کوئی مالک نہیں آگے دیکھیو کتا گیا سی کدھر گیا تو تساں کے خیال ہے جس نے مولا علی دے غلام میدان چ بیٹھے ہوئے تو لگا چھوڑ دیں وہ نگاہ نہیں رکھتے کہ کیا بول رہے ہیں کہ کر رہے ہیں. آگے پیچھے ہمارے ذہن میں نہ حوالہ ہوتا ہے نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. پر میں بڑی گل نہیں کرنا جس ویلے اسی بہنے ہیں نا انہاں دیاں شاناں بیان کرن ممبراں تے حوالے ہنج سامنے آ کے اگے اگے ہنج نہیں کرنے نے سانوں بھی بیان کرو نا سانوں بھی بیان کرو. بڑی تکبر نہیں ہے لیکن جڑیاں مہربانیاں ہون تے بندہ دسے بھی نا تاں جے نا لوکاں بھی پتہ لگے نا یار ایویں قریشی نچنا او میں ایویں نہ نچنا پاپیا کچھ ملنا تے تاں نچنا. واہ 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 بے شک بے شک بے شک. تساں 2 گالاں کوئی کٹے 2 واراں کم کر دے بولو نا نو کر دے کوئی ذرا جی گال کرے تو چھوڑو یہ کالی منہ مارنا نہ کر تے میں مڑ پھر جناب سٹیج تے ہیاں ہو کے کیوں کرنا کو گلو سمجھو گلہ ہی سمجھو پاپیو. آل بیت کی محبت اور نصرت میں بولنے والے کو اللہ کبھی معروم نہیں رکھتا ہے. آل بیت کبھی کدے لگا نہیں چھوڑتے. آئے ہائے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ میسج دے دیں کہ صحابیاں دا ادب کرنا ہے. بس یوں بے ادب ٹولا تے نہیں ہے نا جی. صحابیاں دا ادب کرنا ہے تے سرکار دے بچیاں نال محبت رکھنی. حضور کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی صلاۃ. مشہور حدیث ہے نا میں اس تے لمبی نہیں لانی پر ایک گل میں ضرور کرنی. حضور نے فرمایا اولاد 3 گلاں سکھا کے مرے ہوئے 3 گلاں اولادیاں 3 گلاں دسی تے مرے ہو. اللہ اکبر. جے جمائے نے جے جم پائے نے نا اپنے نے نا اپنے جم پائے نے نا اپنی اولاد ہوئی ہے نا تو حضور فرمائے 3 کم دسی دا گچھے. نمبر 1 حب نبیکم
انہیں دس کے جائے ہو تو سادہ نبی کون ہے؟ آستہ بولے ہو یار حضور دے ناتے آستہ بولے نبی کا پیار ان کو سکھا کے جانا وَحُبَّ آلِ بیتے ہی اور پھر من غصہ چڑھ دا او ظالم دے بچے ہو جیڑا آلِ بیت کا نام کہندے پتک دے آتی ہو شیعہ ہو گئے اے دسو حضور اپنے تو بعد آلِ بیت کا نام لے رہے ہیں وَحُبَّ آلِ بیتے ہی آلِ بیت کی محبت سکھائے ہو تو تریکڑی چیز وَتِلَاوَتَ القرآن پھر انہوں قرآن سکھایا تے سرکار ٹنڈے ٹنڈے سر ٹنڈے گنجے کر کے قرآن تے بٹھا چھڑے نے کالا لگینا کالا لگینا کو کرنے ایک کام تو حضور 3 نمبر تے دسے ہے 3 نمبر علیہ بڑا بد کے کرتے ہو تو جڑے 2 کام سنو نا کون کرے گا؟ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کی آل نبی کے صحابہ نبی کی محبت کیسے بندہ سکھائے گا؟ اس کے لیے کوئی نصاب ہے؟ امام فخر الدین رازی سبحان اللہ میں بڑی گل نہ کرنا تے اے فقیر تفسیر کبیر دے میں 2 بارہ بل استیاب درس دیتے ہوئے میں اے راضی راضی نہ کرتا روح المانی تے راضی ہے میری ہیں اکھیاں گائیں انگلیاں ٹپ 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 ہوتے آ سبحان اللہ وہ کئی بار لوگ کرنے راضی اسم پڑھے ہوئے ہیں امام سیوطی کو ہم نے پڑھا ہوا ہے جس احمد رضا بریلوی کا نام لیتے ہو ہم نے ان کا ایک صفحہ پڑھا ہوا ہے کتابوں اعلیٰ حضرت میرے تو بڑا کرا موقع کے ہوئے اعلیٰ حضرت کے رسائل ان نسخوں کے اختلاف ان کی میں بڑی باتیں نہیں کرتا میری کتابیں کچھ آ گئی ہیں کچھ آ رہی ہیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کو کہاں تک رسائی ہے اعلیٰ حضرت کی فکر کے وارث ہم ہیں پر اعلیٰ حضرت ناسبیت نہیں پھیلائی اعلیٰ حضرت نے آل بیت کا عشق پھیلایا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور اعلیٰ حضرت صدیاں پہلے کام مکا گئے سن نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور سیدہ کائنات خود بھی نور جنہ دی بیوی او بھی نور جنہ دی دھی نے او بھی نور تے جنہ دوہاں دی ماں نے او بھی نور ایک کڑے مشکنڈے بریلوی آگئے نے وہ جڑے آج اعلیٰ حضرت نہ لے کے سادات تے اہل بیت دے والے نال جناب اللہ اپنیاں سوچاں پہ دے جا رہے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے نور بنتی نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے تہنا نور کا میں اصل کھڑا اس لیے ہو رہا ہوں بار بار میرے گردے کی بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جی رہے بولنے بھی تھا دیتا ہوا ہے نا تو وہ میں تکلیف ہوتی ہے پھر میں تھوڑا سا وہ کھڑا ہوتا ہوں تاکہ بیلنس ہو جائے تو تانوں محسوس نہیں ہونے لگا ہویا کہ بھائی میں بیمار ہوں یا کون کون ہونا نہ بھائی نہ سڑن مرن دشمن میرے ہارٹ کا مسئلہ ہوا بڑی شدید مجھے تکلیف ہوئی مجھے دوست اسپتال لے گئے باقی سارا ہوا کیا جی میں تو انگال دسا میرا شکریال میں پروگرام تھا مولا علی کے جشن کا تو ڈاکٹر نے پکا بین لگایا تساں تے اچھی گل نہیں کرنی سارا میں سوچا میں کیسی لوگوں آنے ہیں میں آن کے جتنا سانس ہی نہ میں توڑ کے علی کیتا اور پھر جناب میں روٹین ٹیسٹ ہو جڑے انہاں دوبارہ کوئی لائیاں سی مشیناں ٹوٹیاں جیاں کوئی 3-4 تڑے لائیاں رہیاں پتہ نہیں کیا لایا اس تو بعد میں گیا تو میں آکھا جی ذرا دیکھو ہتے وہ پلاٹ نظر نہیں آ رہا میں آکھا آنا بھی کوئی نہیں آ رہا واللہ باللہ تعالیٰ قسم چک کے کہنا میں کوئی صبح دوائی نہیں کھاتی چل رہے ہیں اے گل ہی کوئی نہیں ہے وہ گل سنو اے آلے رسول دے نام ہی لواں قصیدے بھی پڑھا
ٹھیک ہے باقی بیماریاں ہیں تے ہیں نہیں ہیں لیکن گل ہے کہ حضور دی آل دا ذکر ہوئے بیماریاں آپ کو دور تو اعلی حضرت کی فکر کیا ہے نور بنت نور زوجے نور ام نور نور اے سیدہ کائنات بی بی زہرا پاک خود بھی نور جنہاں دی دھی ہے او بھی نور جنہاں دی بیوی نے او بھی نور تے جنہاں دیاں دوواں دیاں ماں نے کتنے رشتے ہو گئے نور 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 تو نور مطلق دی کنیز اللہ دی بندی نے واہ واہ فاطمہ کیڑا نور دا لانا ملیا ہے کیا نور کا حصہ آپ کو ملا ہوا ہے خود بھی نور ہو شور بھی نور ہے بچے بھی نور نے ابا جان بھی نور نے جس خدا دی بندی ہو وہ بھی نور ہے پلیت صاحب نوراں کو ختاماں نہیں ہوندیاں بے شک بے شک حیدر 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 میرا جملہ ذہن میں رکھیے نوراں کو ختاماں آئے ہائے بندہ گل بھی کرے تے کتھے کرے جتھے فرشتے ساما روک کے کھلوندے نے ہمارے بزرگان دین نے سیدہ کائنات کا نام نہیں لیتے تھے وہ صرف القاب ذکر کرتے تھے محدث اعظم پاکستان ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں جب حدیث شریف کے اندر سیدہ کائنات کا نام اسم گرامی آنے لگتا تو آپ شاگردوں سے کہتے ہیں جی بھائی علماء کرام سرکار دی شہزادی رانی کا ذکر آن لگا جے تو سب باادب ہو جاتے اور پھر آپ جب وہ نام نامی اسم گرامی آتا تو آپ فرماتے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام الحسنین بنت مصطفیٰ زوج مرتضیٰ خاتون جنت اتنے القاب ذکر کرتے کہ ذکر کرتے آپ کا سر زمین کے قریب ہو جاتا پھر بھی نام ہی لیندے سن پھر بھی کہتے تھے سیدہ زہرا پاک ہمارے بزرگوں نے تو یہ سبق دیا ہے اسی اس نبی دی بیٹی دے بارے ویسا چوک چرائیں بھی شروع کر دئیے کہ ان سے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اس جملے کو پلے باندھنا ہے جس رستے سے میرے نبی کی بیٹی گزر جائے اس رستے سے خطا رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے سبحان اللہ دی آواز ہے سبحان اللہ دی آواز ہے یار اس ہستی کو کون دیکھ اور ان کو برابری کر سکتا ہے کہ جبریل جیسے مقدس نوریوں کے سردار کیا کرتے تھے بولو بولو دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے بھائی یہ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے اور اگر اور نہ پتا ہو تو حسن رضا خان بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت اور تم کو مریدہ نار کا اے دشمنا دوستان گرامی ایسی سینکڑوں حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی نے آل بیت کی محبت کا درس دیا ہے بھائی آخری میرے چند جملے مہربانی فرما کر ان کو آپ نے توجہ سے سننا کتنی بھائی میری تقریر مکمل ہو کتنی سینکڑوں حدیثیں جن میں رسول خدا نے اپنی آل بیت کی محبت کا اپنی امت کو سبق اور پھر ایسی بے شمار حدیثیں جن میں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اہل بیت کے بغض سے ڈرایا ہے. اچھا کئی لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ بغض کوئی خاص قسم کی شے جڑی مارکیٹ چوں لبدی ہے. اے جس طرح محبت ہوے نا تے پتہ لگ جاندا ہے. کس طرح پتہ لگدا ہے؟ اب میری ایک گل سنو بھائی، تم مجھے ایک بات کا جواب دو، تم حضور کے عاشق کو کیسے پتہ لگتا ہے؟
میلاد شریف کے دیہڑے آئے, جھنڈیاں لگ گئیاں, خوشیاں ہو رہی ہیں, تے تسی جناب جشن منا کے کہندے ہو ہیں جی کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اے کرتے ہو نا تو بچے پڑھتے, اے گل گل نال حضور دا نام آندا, انگوٹھے چومدے, حضور دے نام تے چوم جاندے ہو, اے دل ایاں کر ایتھوں پتہ لگ جاندا ہے جنا کہ عاشق رسول. تے بغضیاں کیاں پتہ لگدا ہے, انہاں دے متھے تے بورڈ لگیا ہوندا ہے, انہاں دیاں اجتاں تو پتہ لگتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا صحابہ نے میلاد کیا تھا, یہ تو ٹھیک ہے لیکن اتنا بھی نبی کو نہیں بڑھانا چاہیے کہ اللہ کے مقابلے میں. بھائی کتوں کیڑے مسلمان نے نبی نو خدا دا مقابلہ کروایا؟ اسی اتھوں پتہ لگ جاندے ہے تیری داڑھی پوری ہے, تیری پگڑی دے ول پورے نے, پر تو ہیں نبی پاک تا بغضی ہیں. بولو میں گل غلط کیتی کہ صحیح؟ تا حضرت صاحب جس طرح نبی پاک تے بغضی سانتے جاندے نے نا, اس طرح علی پاک تے بغضی بھی سانتے جاندے. انہاں نال سینگ نہیں ہوندے, انہاں نال کوئی خاص قسم دیاں دھاتاں نہیں فٹ ہوئیاں ہوندیاں کہ نالوں سگنل نکل نکل کے چون 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 دی آواز آندی ہے کہ یہ بغضی جا رہے ہیں. نا وہ بھی اسی طرح پہچانے جاندے نے, کدے نعریاں تو رولا پاساں, نعرہ حیدری, کبھی محرم دے جلسیاں تو رولا پاساں, کبھی مولا علی کی شان بیان کریں گے تو بھی یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حضور بیان کر دیتے ہیں تو موت پہندی ہے. جس طرح نبی کا بغضی اجتوں سے پہچانا جاتا ہے نا, اسی طرح آل نبی کا بغضی بھی اجتوں سے پہچانا جاتا ہے. جیڑا جنا مولا امام حسن پاک, حسین پاک, علی پاک تے سادات نال متھا متھا لاوے نا, سمجھ جاؤ کمینہ یزیدی ہے. پاویں او صبح شام سجدے تے سجدہ تے متھے رگڑ رگڑ کے ٹک پائے ہو, تے جناب اس دیاں گوڑے تے گٹے رگڑ 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 مصیب کسائی ہوئے. تے میں حدیث تانوں سنائی, حضور فرمایا اللہ دے کار حجر اسود کول کھلو کے ساری زندگی نمازاں پڑھے تے جے میری آل دا ذرہ جے بغض آیا اس نے خدا پاک اٹھا کے جہنم جیسے. بات سمجھ آئی؟ ہاں, تے نہ داڑیاں نہ پگڑیاں نہ لوٹے نہ مسلے, پتہ لگ جاندے جی حضور نے عاشقاں دا پتہ لگ جاندے نا, اس طرح حضور دی اہل بیت تے عاشقاں دا بھی. میں کسا دا نام نہیں لیا تے نہ ہی میں لیندا, میں کسے بندے دا نام لے کہ حضور دے بغضی کون نے تے کہ نہیں نا, میں کدے نہیں نام لینا. پر کیڑا تواڈے چوں بندہ ہے جڑا سمجھ نہیں آکھنا حضرت جس طرح رسول اللہ دے بغضی ساڈے تو چھپے ہوئے نہیں, اس طرح رسول دی آل دے بغضی بھی ساڈے تو چھپے ہوئے نہیں. نعرہ حیدری. نبی پاک کی شان اور عظمت کو بیان کرو تو انہیں توحید خطرے میں نظر آتی ہے. اہل بیت کے بغضیوں کے سامنے جب سرکار کی آل کا ذکر کرو انہیں صحابہ کی شان خطرے میں نظر آ جائے. حالانکہ نہ آل صحابہ دے مخالف نہ صحابہ آل دے, وہ انہاں دیاں شاناں بیان کرن تے او انہاں دیاں عزتاں کرن, اے سارے آپس وچ ایک کچھ سن پیار سی. تے ساڈے بیڑے تاں پار نے جدوں اسی نہ سارے نال کی کریں گے پیار. بس اللہ پاک آپ سب کو جو ہے نا وہ زندگی اور خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمائے. تو میں ایک میرے خیال میں ضروری سمجھتا ہوں بھائی, سبحان اللہ کی آواز آوے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پنج نعرہ پینتنی سوالت, نعرہ حیدری. نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. ہوں یار ذرا میرے خیال ہے ذرا سبحان اللہ کہو تو میں گل ختم کرنا. سبحان اللہ. کس نے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام. آپ نے ارشاد فرمایا, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ مجھے میرے جد نے خبر دی ہے. سبحان اللہ. حدیث میری آخری حدیث ہے. جد نے خبر. جد نے، جد تو کیا مراد ہے؟ مجھے میرے بابا جان امام باقر نے بتایا. امام باقر کو ان کے بابا جان امام زین العابدین نے بتایا. امام زین العابدین کو ان کے بابا امام حسین نے بتایا. امام حسین کو ان کے بابا مولا علی نے بتایا. اور مولا علی فرماتے ہیں مجھے میرے آقا و مولا محمد عربی نے بتایا. بڑی زبردست حدیث ہے. فرمایا من احبنا اہل البیت. پھر وہی گل یار دیکھو نا، پھر پورے حدیث آ گئی. سبحان اللہ. جس نے ہم آل بیت سے محبت کی، جیسا یہ لذت مل گئی، لفظ اگلا بولا، جیسا یہ چسکا لب گیا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من احبنا اہل البیت، جس نے ہم آل بیت سے محبت کی، فلیحمد اللہ علی اولی النعم، تو وہ اللہ کی بہترین نعمتوں پر شکریہ ادا کرے. عرض کی گئی جناب یہ بہترین نعمتیں کیا کیا ہیں جو آل بیت کی محبت کی وجہ سے ملتی ہیں؟ یہ بہترین نعمتیں کیا کیا ہیں جو اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ملتی ہیں؟ آپ نے فرمایا قال طیب الولادہ. اتنی بڑی گل آ رہی ہے بھائی صاحب کہ میری تقریر سے نال ختم سے مسئلہ خود ہی حل کرے ہو. قال طیب الولادہ فلا یحبنا الا طابت ولادتہ. امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو ہم سے پیار کرے اس کو جو سب سے بڑی نعمت ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حلال زادہ ہوتا ہے. نعرہ حیدری. ولا یحبنا الا طابت ولادتہ. ساڈے نال پیار صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جس دا پیو اپنا ہوے. جیڑا منہ بڑھایا نا حدیث بیان کر رہے ہیں، اللہ دے رسول فرمایا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میری جد نے رسول اللہ سے یہ حدیث مجھے سنائیے کہ ہم آل بیت سے پیار صرف وہ کر سکتا ہے جو پاکیزہ ولادت والا ہے، جس کا پیو اپنا ہے. واہ واہ واہ. میں چھوڑو یار میں ایویں رولا پایا ہوا ہے. اتھوں پتہ لگیا گل مولوی دی ہے ہی نہیں، گل تے ماں دی آئی ہے. او سوری یار میں ایویں گھنٹہ لا ماریا ہیں جی، میں ایویں گھنٹہ ڈیڑھ لا چھڑیا. اوہو اصل گل کس دی ہے؟ اما جان دے کردار دی ہے. پتہ چلا جس کو علی سے پیار لذت ملے. اے چاچا جی بہت پیار نہ میری تقریر سن رہے، محبت نال مست ہو کے. اے نہ بھول گیا یار سے محمود بھائی جلیبیاں ہیں جی. محمود صاحب بڑی محبت سے سن رہے ہیں، صابری صاحب بڑے پیار سے سن رہے ہیں. یار میں نہ پھر بول گیا. احمد نواز صاحب سن رہے ہیں، نہ بول گیا یار. کامران جائی صاحب او بھائی تسی اللہ تسی نہ ہی بولو ارے بھائی نہ آوے نہ آوے نہیں فوٹو پھر ہی آ رہی ہے نہ لیواں. ارونی صاحب توجہ ہے. یہ سارے جو ماشاءاللہ آپ علماء مشائخ اتنا بڑا اجتماع جو آ کر بیٹھا ہوا ہے، تو میں جو بات کرنے لگا ہوں بات کو سمجھنا ہے. گال مولویاں دی نہیں، یہ جو آپ لوگ محبت سے سن رہے ہو نا، علماء کی تربیت کا بھی اس میں بڑا اثر ہے، پر اصل راز بڑی والدہ صاحب ادا ہے. واہ 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 واہ. جس کا مطلب اے واضح ہویا
نبی پاک دی آل بیت نال پیار صرف ہو جانا کا او میں نہیں آکھیا ہوئے اور رسول اللہ دی ذات فرما رہی ہے آل نبی سے محبت صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جس کے جسم میں خون حلال ہن مکنتی صرف لویا پکڑ دی اس اگے سونا آن کے رکھو اے سونا اے ہیرے پے ہوئے نے اے چاندیاں پئیاں ہوئیاں نے ایتھے لوہا پیا ہویا ہے لوہا 250 روپے کلو تے سونا 1.5 کتنا 1.25 لاکھ روپے دا صرف تولا تے چاندی 5000 روپے دی صرف تولا تے اور بھی چیزاں ہیرے تے جناب کیرڈاں وچ انہاں دی لکھاں کروڑاں روپے قیمت ہن مقناطیس نو لے کے آؤ نہ سونے در نہ چاندی در نہ ہدر صرف لوہے نو پکڑے گی بندے نو تپے مارے انو لکھ سمجھاوے انو آکے اے ہیرے قیمتی نہیں انہاں نال لگ جا سونا قیمتی ہے اس نال لگ جا او چاندی قیمتی ہے اس نال لگ جا اس کہنے میں بنی ہوئی انجا میں پھڑنا ہے تے صرف سونے نو پھڑ میں پھڑنا ہے تے صرف لوہے نو پھڑنا ہے او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو نبی کی آل کا پیار یہ صرف اس دل میں جا کر ڈیرا ڈالتا ہے جہاں اندر خون حلال کا موجود ہوتا ہے بس جس دل میں رسول کی آل بیت کا پیار جائے جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کیا کرے فَلْيُحْمِدِ اللَّهَ اے ادھر اللہ تیرا شکر ہے کس چیز ہوتے وڈی نعمت پوچھیا حضور وڈی نعمت کیڑی ہے فرمایا حلال اتھو پتہ لگیا سانو جڑا علی علی کرن نال مزہ آندا ہے تے اسی چولیاں چاواں چا کے جیسی آساں یا اللہ ساڑی ماواں تے کرم فرما جنہ ساڑے ابے روندی کسے بھی امانت وچ خیانت نہیں اگر وہ امانت میں خیانت کرتی تو آج ہم کہیں اور یزید کر رہے ہوتے علی علی نہ کر رہے ہوتے حسین کی صدائیں نہ لگتی انشاءاللہ اسی انداز کا تسلسل کا بڑا اجتماع ہفتے والے دن پرسوں جمعے والے دن اے روڈ سیدھی اگے کھنا جڑا اپنا کاک پل پیسے ہوتے تھے جا تو پھر بسم اللہ انشاءاللہ کوشش کر سو نا شیر اہل سنت پیر سید عرفان شاہ صاحب حضرت مفکر اسلام پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مفتی اہل سنت جناب مفتی چمن زمان صاحب مفتی اہل سنت جناب مفتی محمد اقبال صاحب خادم در زہرہ مفتی انیب قریشی صاحب او ایسی تقریران لے سید امتیاز حسین شاہ صاحب چون پیران لے پاسے آؤ پیر صاحب آپ گورڑا شریف پیر سید چند پیر بادشاہ پیر صاحب آپ بنگالی شریف اتھے اور کوئی نہ لبے نا انہ نوری چہرے اے جڑی ہی ہیں تنیا سجدہ نہیں بیٹھے ہیں زیارتیں کر کے آسونا تے کم پا اور شکر ادا کرو اللہ دا شکر ہے ساڑھے نال سادات ہے پیر سید حسین الدین شاہ صاحب بڑے بڑے سادات بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائخ ایک سٹیج پر تو پھر اتھے جس ویلے آواز گون سی کیڑی اذان اسی کی نمازیں میرا دل کرتا ہے بس اسی محبت کی آواز میں میری گفتگو مکمل ہو جائے اذانے دیے جا اذانے دیے جا نمازیں پڑھے جاؤ شب و روز سجے دو پہ سجدے
کیے جا سجدے کیے جا ہن جا کے اذانیں نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا. آج کہوٹا کی اس مرکزی مسجد میں سے جماعت اہل سنت کا یہ مرکزی پروگرام، تاریخی پروگرام، تو میں ایک اعلان کروانا چاہنا ہے نا سارے سنگیاں کو لو. انشاءاللہ جیسے میلاد کے پروگرام ہر گلی گلی گاؤں گاؤں میں ہوتے ہیں، اب ضرورت اس امر کی آ گئی ہے کہ محرم میں ہر گھر میں میرے نبی کے شہزادوں کا ذکر بھی ہونا چاہیے. اسی ہوئیے نہ ہوئیے، حضرت اللہ انہوں لمبیاں زندگیاں عطا فرماوے. ایک ذہن بنا لو، ہر سال انشاءاللہ کہوٹا دے اندر اے پروگرام ہر سال ہوئے گا. نہ نہیں یار، اے انتظامیہ والے جن پروگرام سجائے ہوئے انشاءاللہ کرو نا سارے انشاءاللہ. ہاں اسی طرح تاکہ حسین کی صداؤں سے کہوٹا کی سرزمین گونج اٹھے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو زندگی دے تو سادات کی خدمت میں، موت آئے تو ان کی محبت میں. تو مجھے یہاں اندر بیٹھے جڑے ہو بزرگ سے بیٹھے جڑے کہہ رہے سے میاں صاحب کبھی کچھ پڑھے ہو، نام بھول گیا، حاجی صاحب مسعود صاحب، حاجی مسعود صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جناب آپ نے یا میاں صاحب کی بات بھی ضرور کرنی ہے. میں پہلے آپ کو بتا چکا، یہ جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان کی عظمتوں کا راز یہ ہے کہ یہ سیدہ زہرا کے بچوں کے غلام لگتے ہیں. اور کشمیر کا رومی انہوں نے جب کربلا کا واقعہ دیکھا تو ان کی قلم حرکت میں آئی، انہوں نے لکھ دیا، وہ جو لکھا وہ میں سنا کے ادھر سے باہر آپ کا جلسہ مکمل ہو گیا. آپ فرماتے ہیں، میاں صاحب فرماندے نے، نہیں سبحان اللہ دی آواز ہے، سیخایو تے اوے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم او بچڑے دے کے دین بچانا، او سخی حسین دا کم. او میاں صاحب تواڈے زمانہ نال زمانہ رنگ بنادا ہے تے تانوں اے شاناں کتھوں لبیاں نے. تے آ فرماندے نے آل اولاد یادی ایک سید پاک دے ہاتھ جتیاں نال لگ گئے تے جتیاں انہاں کے آئیاں جی انہاں نو پاو. تے میاں صاحب انہاں جتیاں نو چومیا تے سر تے رکھ کے فرمایا، نانا جنہاں جتیاں نو سید دے ہاتھ لگن او پیراں تلے نہیں آندیاں، او سراں تے رکھن جوگیاں ہوندیاں نے. تے جدوں اے ادب کیتا کرم نوازیاں ہو گئیاں، کرم دے انعام ہو گئے. تے میاں صاحب جدوں رنگ پکڑیا تے کی آخدے نے کہ آل اولاد تیری دا منگتا میں، اپنی کوئی حیثیت نہیں، میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی او صدقہ پیر جیلانی. اے غوث پاک دی نسبتاں بڑے دور پہنچانے ہیں. پاؤ خیر محمد تے پھر میں میاں صاحب دی گل کہہ کے پھر گل مقاماں نہ کہ کیونکہ اسی بھی منگتے غوث پاک دے. واہ واہ میرا، ہاں واہ واہ میرا شاہ